ہیوی آپ کو دیا، آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا؟ تو اگر اس طرح سے ڈھکا مارتے ہیں، اور آئین میں دیکھیے، آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقتدر ہیں، آئین میں صرف اور صرف آرٹیکل 7 میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسمبلی میں اور پارلیمان میں، اور انہی سے جو ہے حکومت بنتی ہے، عوامی نمائندے سے۔ اس میں نہ مقتدر حلقہ ہے کوئی، نہ فرشتے ہیں، نہ عدلیہ ہے۔ اور آرٹیکل 5 میں کہا ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ، مطلب وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ۔ یہ ہے رول آف لا، تابعداری آئین کے ساتھ۔ یہ ہر پاکستانی شخص پر فرض ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستان میں، بڑے سے بڑا بھی ہے، وہ عوام کا ہے۔ ارے بھائی، عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تمہیں مراحت ملتی ہے، تم یہ سارے جو کچھ آن بان شان ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ہے۔ تو پھر تم جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے، تم اس کے اوپر ملکیت کا حق کیسے جتاتے ہو؟ اور ایک ہی ادارہ ہے پارلیمان جو عوام ہے، جن کو پریمیسی اور سپرمیسی ہے، باقی کوئی عوام وہ ادارہ نہیں ہے۔ باقی سب سروس آف پاکستان ہے، باقی سب ملازم ہے ریاست کے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ملازم ہے عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں؟ اب آپ نے جو ہے تاج پوشی کے لیے لندن سے ایک شخص کو لے کر آ گئے ہو، اس کو دیکھنے لائق ہے اس کی شکل، جب وہ پارلیمان میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے ضمیر تلے، ایسے لگتا ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ دفن ہو جائے گا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ انقریب یہ فلائی آؤٹ کرے گا، لندن واپس جائے گا اور کہے گا مجھے کیوں بلایا۔ اور بھائی صاحب کو اب بندر بانٹ ہو رہی ہے ریاستی عہدوں کی، ایک شخص کو صدر بنا دیا ہے، ایک کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، کسی کو گورنر بنا رہے، کسی کو وزراء بنا رہے ہیں۔ او بھائی، یہ عوام کی امانت ہے، آپ کی عوام کی امانت میں آپ کیسے خیانت کر سکتے ہو؟ اور کیسے ہم ہونے دیں گے؟ رول آف لا کی نفی نہیں ہونے دیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاداب جعفری کو اور آپ سب جو آئی این ایف کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ یہ موومنٹ اس سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے جو ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے کرائی تھی۔ سب سے پہلے خون میرا پھٹا تھا، سر میرا پھٹا تھا، اور خون مال کی سڑکوں پر گرا تھا، سب لوگ آپ گواہ ہیں۔ ہم نے وہ موومنٹ چلائی تھی کہ جو مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت، خش و خاشاک کی طرح بہ گیا، اور جب تک زندہ رہا وہ واپس پاکستان نہیں آ سکتا تھا، اسے لاش اس کی آئی تھی، اور سپریم کورٹ نے سزائے موت اس کی بحال کر کے کنفرم کی۔ اگرچہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام، اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے، ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ خدارا مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو۔ مشرقی پاکستان میں جب عوام افواج کے خلاف ہو گئی تھی تو 93,000 فوجی بغیر گولی چلائے ہوئے اروڑا کے قدموں پر انہوں نے جو ہے سرنڈر کیا تھا۔ یہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی، لیکن ہم پھر بھی ڈٹھائی کے ساتھ ہم پھر عوام کے ساتھ جو ہے وہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدارا مت عوام کے غیظ و غضب کو مت پکارو، یہ غیظ و غضب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ ہم ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، عمران خان ریاست کو بچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں، نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، اسی دھرتی میں ہے۔ میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہیں۔ یہ ہے اس مرد آہن، مرد مومن کا یہ ہے عزم۔ وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے
3 مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر، اور یہ جو ہے انہوں نے 3 نسلیں آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے. 4تھی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ولچرز کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا ڈھانچہ بھی کھا کے پھر بھاگ جائیں. تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گلچھلے اڑائیں، نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمر ایوب ہمارے قائد حزب اختلاف ہے، ہم ان کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں. مہمان خصوصی جناب عمر ایوب صاحب، شاداب جعفری صاحب، پاکستان کے ILF کے صدر، دیگر صدور صوبوں سے جو آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سول سوسائٹی کے جو اساتذہ یہاں آئے ہیں، اور جو میڈیا کے یہاں پرسنل آئے ہیں، اور جو میری بہنیں اور بھائی اور بچے یہاں آئے ہیں، سب کو عمران خان کی طرف سے سلام. یہ بڑی ہم جس آگ کا دریا سے گزر کے آئے ہیں، آپ کو سبھی کو اندازہ ہے یہ 2 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ ایک تاریخ میں ایسا رقم کیا جائے گا. اور جو کل فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، 45 سال کے بعد جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی ایک شخص جس کو پھانسی دے دی گئی اس کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا، ڈیو پروسیس آف لا نہیں کیا گیا، آبزرو کیا گیا، اور قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے. 45 سال کا عرصہ سپریم کورٹ نے لگایا یہ فیصلہ کرنے میں، اور اپنے ماتھے سے قلم کا جو ہے ٹیکا اتارنے کی کوشش کی. لیکن میں پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہے؟ آج انہیں یہ نظر نہیں آتا. میں تقاضا کرتا ہوں، اور ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر تقاضا کیا کہ آپ 9 مئی اور 9 فروری اس کا بھی ذرا احاطہ کر لیجئے گا. ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا مماثلت ہے، کیا پھیرے پاکستان کی دل کی دھڑکن جس کو عمران خان کہتے ہیں. کیا یہ 9 مئی کا شاخسانہ جو ہے یہ آرکیسٹرڈ ایک فراڈ نہیں تھا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ؟